میرا نام مر رہا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، بلکہ میں دوسرے شوہر کو اپنے قریب تک نہ آنے دیا تھا۔ لیکن آج رات میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ آئے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اچانک وہ اندر آئے تو میں ڈر کے مارے ہاں کہہ دی، مگر اس نے منع کر کے لائٹس بند کر دی کیونکہ پہلی چاہت کس نمبر 25 مرحا زہیب نے مرحا کو مخاطب کیا جو ابھی بھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جی کہیں مرحا زہیب کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگر ایک بات کہوں تو مانو گی؟ زہیب نے مرحا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی کیوں نہیں، آپ حکم دیں، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ مرحا نے پرخلوص لہجے میں کہا تو زہیب بھی مسکرا دیا۔ حکم دینے کا مت کہو، کیونکہ اگر حکم چلانا شروع ہو گیا نا تو پھر تمہیں میری بہت سی باتیں ماننی پڑیں گی۔ زہیب نے مرحا کو مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چکا گئی۔ پلیز کام کی بات کریں نا۔ مرحا اس کے اتنا قریب آنے پر چپ سی گئی تھی۔ ویسے یہ باتیں بھی کام کی ہی تھی۔ چلو خیر، اصل مدے پر آتے ہیں۔ کل ہمیں وکیل کے پاس جانا ہے۔ وہ فیصل بھائی سے ملنے ان کے پاس گیا تھا، مگر وکیل کو تمہارے دستخط چاہیے تھے کہ جب تک خبا 18 سال کی نہیں ہو جاتی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں پاؤ۔ اگر تم رضامند ہو تو میں انہیں فون کر کے بتا دیتا ہوں، اور اگر انہیں نہیں تو ابھی میں انہیں منع کر دوں گا۔ زہیب نے مرحا کے اس معاملے سے متعلق ساری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں دستخط کر دوں گی۔ ویسے بھی مجھے اس مکان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں وہ مکان ان کے نام کر دیتی جو میرے اور میری بیٹی کے لیے اب تک عذاب بنا ہوا ہے۔ مرحا کسی اذیت سے گزر رہی تھی، وہ تو بس خود ہی جانتی تھی اور اس کا خدا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فیصل بھائی سے کہہ دیتا ہوں کہ ہم کل وکیل سے ملنے چلے جائیں گے۔ زہیب خود بھی ابھی یہی چاہتا تھا کہ مرحا ان لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اس لیے مرحا کے اس فیصلے پر زہیب کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ زمل نے بچی کو اٹھایا تو حمزہ اس وقت اپنی نانی کے گود میں تھا۔ جیسے یہ دیکھا کہ ماں نے اسے اٹھا لیا تو ماں کے پاس جانے کے لیے رونے لگا۔ شاید اسے اس بچی کو دیکھ کر بہت جیلسی فیل ہوتی تھی، جو آج کل اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمل جانتی تھی کہ حمزہ اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا، خاص طور پر تب جب وہ زمل یا حماد کی گود میں ہوتی۔ لہٰذا وہ کوشش کرتی کہ حمزہ کے سامنے بچی کو گود میں نہ لے۔ اب بھی اس نے بچی کو سے بیگم کے پاس لٹا کر حمزہ کو گود میں لے لیا تھا، اور اپنی ماں کی گود میں آ کر حمزہ کے دل میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اور ماں کی گود میں آتے ہی حمزہ مسکرانے لگا تھا۔ اور فراڈی کہیں کا بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، زمل نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا تو بیگم زمل کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ مرحا کی بیٹی بہت صبر والی تھی، اسے بستر پہ لٹا دیتے تو وہ خود ہی کھیلتی رہتی، بس بھوک لگتی تو وہ روتی، یا پھر کپڑے چینج کرنے ہوتے، ورنہ کبھی ضد نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف حمزہ بالکل ہی الگ مزاج کا تھا، کسی چیز میں لیٹ ہو جاتا تو ایسا ادھم مچاتا کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ اس لیے زمل کوشش کرتی کہ حمزہ کے کسی کام میں کوتاہی نہ ہو، ورنہ حمزہ کا موڈ ٹھیک ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ کبھی کبھار زمل سوچتی کہ یہ ایک اولاد ہی کافی ہے، کہ اگر دوسرا بچہ ہو جاتا اور وہ بھی حمزہ کا ہی ہم مزاج ہوتا تو وہ ایسے کیسے سنبھالتی۔ لیکن اس کے نصیب میں یہ پیاری سی بچی تھی جسے پا کر زمل بہت خوش تھی، اور شاید اب زمل بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی ماں کبھی نہ ملے، کہ وہ اس بچی کو دل سے قبول کر چکی تھی اور اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو حماد نے بھی حبا کی بیٹی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ وقتی طور پر حماد اس لیے بچی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے ان کے پاس آ گئی۔ کئی طرح کے خدشات اس کے دل میں تھے، مگر اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو بہت سے اس بچی کو گود میں رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے خیال میں وہ بھی تو کسی کی اولاد تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت معصوم تھی، اور وہ خود ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ لہٰذا حماد نے بھی اس سے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اب حماد بھی حبا کو گود میں اٹھاتا، اس سے باتیں کرتا تو وہ بہت خوش ہوتی، اور اتنا پیار اور توجہ ملنے پر اب آہستہ آہستہ شاید وہ اپنی ماں کو بھولنے لگی تھی۔ اور وہ دونوں رات کا کھانا کھا کر کمرے میں آئے تو زیب کا فون بجا تھا، اور فون سننے باہر چلا گیا۔ برہا بھی وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ وضو کر کے واپس آئے تو زہیب کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا
कहीं जा रहे हैं आप? मना ने जाए नमाज उठाते हुए पूछा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि अब तो कहीं भी जाने से पहले बेगम से इजाजत लेनी पड़ेगी। ज़ेब ने मरा के करीब आते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मरा उसके इतना करीब आने पर कंफ्यूज होने लगी। इतना मत शर्माया करो, कसम से तुम पर और ज्यादा प्यार आने लगता है। ज़ेब उसके नर्वस होने से काफी महसूस हो रहा था। वैसे ही दोस्त ने बुलाया था, चलो अभी चलता हूँ, एक दो घंटे तक आ जाऊंगा। ये कहते ही ज़ेब ने मरा के गाल पर किस किया था और मरा ज़ेब की हरकत पर हैरान रह गई थी। इससे पहले मरा कुछ नहीं कहती, ज़ेब उसे खुदा हाफिज कहते रूम से निकल गया था। ज़ेब के जाने पर के बाद मरहान ने नमाज अदा की और फिर वो बेड पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। आशर आशर, आप आ गए, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आशर, देखें हमारी बेटी भी पता नहीं कहाँ चली गई, आप हमें यूं तन्हा छोड़कर क्यों चले गए? मरा का चेहरा आंसू से भीगने लगा। मरा, अपने आंसू साफ कर लें, क्या आप नहीं चाहते कि आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं? और आशिर की इस बात पर मरहा ने फौरन ही अपने आंसू साफ किए थे। मरहा, आप मेरे लिए एक अच्छी शरीक हयात साबित हुई, मगर अब मेरा आप पर हक खत्म हो चुका है। अब आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत को कभी मत ठुकराना। अब वही आपका शोर है और वही आपका सब कुछ है। खुदा ने चाहा तो हुबा भी जल्दी मिल जाएगी और आपके सारे मसले अनकरीब हल हो जाएंगे। आप बस दुआ किया करें। आशिर सब कहकर मरा से दूर हो जाने लगा। मगर आशिर, मैं आपसे मरा अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही आशिर गायब हो चुका था। मरा के दिल में शायद अब भी आशिर के साथ की ख्वाहिश थी, तभी उसके जाने पर दिल अफसरदा हो रहा था। आशिर, आप फिर से मुझे छोड़ कर चले गए, आप बहुत बुरे हैं। मरा रोने लगी और जैसे ही आंख खुली तो सब कुछ समझने में शायद उसे कुछ सेकंड्स लगे थे। मगर जब चेहरे पर हाथ फेरा तो वो आंसुओं से तर था। वो नींद में भी रो रही थी। फिर अपने ख्वाब को सोचने लगी कि आशा ने उसे क्या कहा था। मतलब आशा को पता था कि उसे मुझसे मुझसे नहीं नहीं, ये तो ख्वाब था। फिर काफी देर तक वो अपने ख्वाब को ही सोचती रही। जुहे भी उसे लगा कि जुहे वापस घर आ चुका था, तो वो फौरन ही उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जुहेब कमरे में आया तो मरा उसे कहीं नजर नहीं आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जुहेब वहीं बेड पर लेटकर उसका इंतजार करने लगा। आप आगे? मरहा ने जुहेब से मुस्कुराते हुए पूछा। जी जनाब, हम आ गए, अच्छी सी चाय तो पिलाओ। जुहेब ने मरहा से चाय की फरमाइश की तो वो चाय बनाने चली गई। जुहेब ने जब मरहा का चेहरा देखा तो फिर उसे लगा कि शायद वो बहुत रोई थी और ज़ुहैब नहीं चाहता था कि मरहा ज़ुहैब के सामने शर्मिंदा होती। तभी उसे चाय बनाने के बहाने बाहर भेज दिया। मरहा भी बाहर आकर कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, वरना उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ज़ुहैब के सामने फिर से रो देती या फिर उस ख्वाब का जिक्र करती जो वो अभी थोड़ी देर पहले देख चुकी थी। जो भी था ज़ुहैब उसका शोर था और ये बात उसे कभी गवारा नहीं थी कि मरहा बार बार उसके सामने आशर का जिक्र करे। और मरहा ने खुद से वादा किया था कि अब वो कभी भी ज़ुहैब के सामने आशा का जिक्र नहीं करेगी। वो किचन में खड़ी अपनी ही सोचों में गुम थी। ज़ुहैब वहां आया था। क्या हुआ? माही। ज़ुहैब मरहा को बचपन में ही माही कहकर बुलाता था, आज काफी अरसे बाद ही पुराना नाम लिया था तो वो चौंक गई। कुछ नहीं तो चाय क्यों नहीं बनी अब तक? ज़ुहैब ने आंखें फिराते पूछा तो वो शर्मिंदा ही हो गई। वो बस बना रही हूँ, ये कहते हुए वो चाय के लिए पानी रखने लगी। नहीं स्वीट एंड डियर माही, आप रूम में जाएं, मैं चाय बनाकर अभी लाया। ज़ेब ने हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने का कहा तो मना करने लगी। नहीं नहीं ज़ेब, मैं बना लूंगी। जी बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है, अगर आपने बनाई ना तो फिर शायद सुबह ही मिलेगी। प्लीज माही रूम में जाओ, कसम से बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ और अगर पसंद आई तो तुम्हारे हिस्से की चाय भी मैं ही पी लूंगा। ज़ुहैब की इस तरह की बात पर मरहा मुस्कुरा दी और कमरे की तरफ चली गई। वो चाय बनाकर लाया तो मरहा ने बेचारी शर्मिंदा हो रही थी कि पहली बार ज़ुहैब ने उसकी फरमाइश की और वो भी पूरी ना कर सकी। वैसे आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मियाँ को चाय बनाने की आदत है। ज़ुहैब के ऐसे कहने पर मरहा ने उसे हैरत से देखा था। ये पता नहीं कैसे मेरे दिल की बात समझ आते हैं। वो दिल ही दिल में सोचने लगी और अब भी वो समझ चुका था कि वो क्यों हैरान था। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। ज़ुहैब ने हंसते हुए उसे चाय का कप पकड़ाया तो वो मुस्कुरा दी। चाय पीने के बाद ज़ुहैब खुद जाकर कप रख कर आया।
اور وہ جب کمرے میں آیا تو دیکھا کہ مرحا بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کے تیلے کو مسل رہی تھی۔ مائی زیب کے پکارنے پر مرحا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہوں تو کہہ سکتی ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ چکا تھا۔ زیب میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کر دینی چاہیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زیب سے یہ سب کہہ دیا تھا، مگر اب نظریں اٹھا کر زیب کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس میں اب گھبراہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ ماہی، اگر یہ سب تم صرف میری وجہ سے کہہ رہی ہو تو مجھے منظور نہیں، لیکن اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو اچھی بات ہے، مگر مجھ میں صبر ہے، میں انتظار کر سکتا ہوں جتنا تم چاہو۔ مجھے لگتا ہے کہ آج تم صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر پا رہی، کل تک ٹائم تمہارے پاس اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کل اسی ٹائم مجھے بتانا تم اصل میں کیا چاہتی ہو۔ اگر کل بھی تمہارا یہی فیصلہ ہوا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں نا کہ کیا سمجھے۔ زہیب نے مرا کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ چلو مائی، اب سو جاؤ، کافی رات ہو چکی تھی، پھر تمہیں تو تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، اور پھر صبح فجر تک جاگتی رہتی ہو، کل بات کریں گے۔ یہ کہتے زیب نے لائٹس آف کی اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ زیب نہیں جانتا تھا کہ مرحا نے اچانک سے ایسا کیوں کہا۔ کیوں؟ وہ جب سے باہر آیا تھا مرحا اسے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، پھر مگر زہیب نے بات کو اتنا مناسب نہیں سمجھا۔ خیر، اگر وہ ایسا چاہ رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ شاید وہ اپنی پچھلی زندگی کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹرب ہو۔ خیر جو بھی ہو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے زیب نے آنکھیں موند لی۔ جاری ہے اگلی کس کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ دیکھیں۔